الحمد لله الذي من علينا برسوله وهدانا به إلى سواء سبيله وأمرنا بتعظيمه وتوقيره وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من والده وولده وخليله وصلى الله وسلم وبارك بجميع صلواته وتسليماته وبركاته على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ہم درس اربعین نبویہ شریف کے سلسلے میں آج چھٹی نشست ہے اور ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. تو ہم نے ماقبل ذکر کیا کہ انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث اور اس طرح کی جو احادیث ہیں تقریباً 7 حدیث تک ہم نے گفتگو کی اور آخری حدیث تھی الدین النصیحہ. دین خلوص کا نام ہے اور خلوص کس سے؟ اللہ رب العالمین سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبیوں سے اور علماء سے، ائمہ سے اور مجتہدین سے علیہ السلام اور دیگر عامۃ الناس سے. آج ہم ذکر کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك فعصموا منی دماءهم واموالهم وحسابهم علی اللہ. وحسابهم على الله الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں جو دوسرے خلیفہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو اب کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلام. جب وہ سارے یہ کام کر لیں تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خون کو مجھ سے بچا لیا اور اپنی آبرو کو، اپنے خونوں کو اور اپنے اموال کو، اپنی جانوں کو اور اپنے اموال کو انہوں نے مجھ سے بچا لیا. وَحِسَابُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلام، یعنی سوائے حقوق اسلامیہ کے. وہ ذکر کرتا ہوں میں کیا ہے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جس کے ذریعے کفار و مشرکین اور دیگر جو اقوام ہیں، دیگر جو ادیان ہیں، وہ اس حدیث کو لے کر مسلمانوں پر اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ حدیث اور مسلمانوں کو صرف اور صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفار مشرکین سے صرف جہاد کریں، اس کے علاوہ مسلمانوں کا دیگر امت سے، دیگر امم سے، دیگر ادیان سے کوئی اور تعلق نہیں ہے. صرف تعلق ہے مسلمانوں کا تو وہ ہے جہاد کا، کہ بس وہ جہاد کریں. کیا ایسا درست ہے کہنا کہ مسلمانوں کا جو دیگر امتوں سے یا دیگر اقوام سے تعلق ہے وہ فقط تعلق جہاد کا ہے، وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے؟ تو ایسا کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق دیگر امم سے وہ
بالعموم دیکھا جائے، مطلقاً دیکھا جائے تو مسلمانوں کا تعلق دیگر امم سے، دیگر ادیان سے وہ ہے ہدایت کا. یعنی مسلمان کو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت دے دے. جیسا کہ اس حدیث کو اگر مدار بنا کر صرف یہ کہا جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرما دیا اور اللہ رب العالمین نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ بس تم قتال کرو، جہاد کرو غیر مسلموں سے، جیسا کہ اس دور کے جو فتنے ہیں اور وہ لوگ اس حدیث کو ڈھال بنا کر اور وہ خون ریزی کرتے ہیں اور مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، صرف یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہاد کریں بس، اس کے علاوہ ہمارا کفار و مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور کفار و مشرکین کی آڑ میں وہ لوگ جہاد کرتے ہیں تو مسلمانوں سے کرتے ہیں. بہرحال ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا اس حدیث سے صرف یہی حکم ملتا ہے کہ ہم جائیں اور جہاد شروع کر دیں، یا یہ حدیث بظاہر جو اس کے معنی ہیں وہ یہ ہیں، لیکن در حقیقت اس سے مراد کچھ اور ہے. تو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور جھنڈا آپ کو دیا، علم آپ کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ جہاد کرو. جناب سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اگر اللہ رب العالمین تیرے وسیلے سے، تیرے سبب کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جناب علی المرتضیٰ جا رہے ہیں جہاد پر جا رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو کہہ رہے ہیں کہ علی تیری وجہ سے اگر کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے تو تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹوں سے بہتر یہ عرب میں مثال تھی، کیونکہ عرب میں جو سب سے زیادہ قیمتی اور بیش قیمت چیز مانی جاتی تھی وہ مانے جاتے تھے سرخ اونٹ. تو جناب علی کو کہا جا رہا ہے تیری سبب کسی ایک کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور پھر جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو بھیجا گیا. تو آپ کو بھیجا گیا ایک معرکہ پہ، غالباً فدق کا معرکہ تھا. تو فدق والوں نے جب سنا کہ مسلمان اس طرف آ رہے ہیں، انہوں نے اس طرف رخ کر لیا ہے، تو جناب اسامہ بن زید تو اس طرف رخ کر لیا ہے، تو وہ بھاگ گئے سوائے ایک شخص کے جس کا نام تھا مرداس بن ناہیک. وہ شخص رکا رہا اور انتظار کرتا رہا. جیسے ہی مسلمان اس مقام تک پہنچے تو وہ نیچے اترا اور زور زور سے تکبیر کہہ رہا تھا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ گواہی دے رہا تھا. لیکن جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس شخص کو پکڑا اور قتل کر دیا. جب یہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی اور جناب زید، جناب اسامہ وہ پہنچے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو آپ سخت رنجیدہ ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ نے فرمایا حلّا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. وہ جناب اسامہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا، اس نے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے خوف سے پڑھا تھا یا اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رضا سے گواہی دی تھی. اس نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ اپنی رضا سے کیا تھا یا خوف سے کیا تھا؟ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سخت رنجیدہ ہوئے، اتنے سخت رنجیدہ ہوئے کہ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ کاش میں آج ہی کے دن مسلمان ہوا تھا، آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا. تو ایسے ہی بہت سارے معاملات. جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھیج رہے ہیں معرکے پہ، اور آپ سے تو بہت بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی ایک، کیونکہ آپ اسلام کے معاملے میں بہت سخت تھے اور اسلام کے معاملے میں آپ کسی قسم کی رعایت سے کام نہیں لیتے تھے. آپ ایسا کئی بار ہوا کہ آپ نے کسی جماعت پر، کسی قبیلوں پر حملہ کیا اور انہوں نے کچھ اس قسم کے الفاظ کہے
جس سے شائبہ ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. جیسے سبانا سبانا، ہم بے دین ہیں، ہم بے دین ہیں. ان کی مراد یہ تھی، قوم قبیلے والوں کی مراد یہ تھی کہ ہم نے اپنے جو دین سابق تھا وہ چھوڑ دیا، ہم دین اسلام پر آ گئے ہیں. لیکن انہوں نے، ان کے منہ سے نکلا یہ کہ سبانا سبانا، یعنی ہم نے بے دین ہیں، ہم نے دین چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین چھوڑ دیا ہے. تو جناب خالد بن ولید کو شک ہوا کہ گویا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مرتدین ہیں، اور ان سے قتال شروع کیا اور آپ نے ان سب کو مار ڈالا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت رنجیدہ ہوئے اس پہ. آپ نے فرمایا کہ انا بری مما فعل خالد، میں اس کام سے بری ہوں اور جس نے جو خالد بن ولید نے کیا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یا رب اللہم انا بری مما فعل خالد، یا رب میں اس کام سے بری ہوں، میں نے اس کا حکم نہیں دیا جو خالد نے کیا. لیکن آپ نے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قصاص نہیں لیا جناب خالد بن ولید سے، کیونکہ یہ آپ صاحب توجیہ تھے، آپ نے تعویل تھی آپ کے پاس کہ وہ لوگ سبانا سبانا کہہ رہے تھے، یعنی ہم بے دین ہیں، ہم بے دین ہیں. ان کے منہ سے اس ہڑبڑی کی حالت میں یہی کلمات نکلے تو جناب خالد بن ولید سمجھے کہ یہ مرتدین ہے، کیونکہ جناب خالد بن ولید نے مرتدین کے ساتھ کئی مقام پہ قتال کیا، اور بہت ایسے معارک ہیں آپ کے مرتدین کے ساتھ جو اسلام سے مرتد ہو چکے تھے لوگ، ان کے ساتھ آپ نے کئی معارک سر انجام دیے اور فتح یاب ہوئے، اور آپ کے ہاتھوں سے کئی مرتدوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا. ایسے ہی قرآن عظیم الشان فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن عظیم الشان جو ہے وہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور یہ ہدایت ہے للناس، تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. ایسے ہی آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم نکالی گئی ہو، تم بہترین امت نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، تاکہ تم انہیں بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. ایسے ہی اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یہ ہدایت تھی تمام لوگوں کے لیے. پھر اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں، قرآن عظیم الشان کی ہدایت دو طرح کی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں قرآن عظیم الشان کی ہدایت کی. جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور ادھر یہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. تو قرآن عظیم الشان، بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن عظیم الشان میں جو ہدایت کا تعلق ہے وہ دو قسموں پر ہے. بعض نے کہا نہیں، قسم ایک ہی ہے. جو دوسری ہدایت ہے، جو عام ہدایت ہے، جو تمام لوگوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ہدایت ہے، اس سے مراد وہ متقین کے لیے ہے. لیکن اکثر علماء نے فرمایا کہ جہاں متقین کا لفظ آ رہا ہے وہاں مراد ان کے غیر بھی ہیں. یہاں متقین خصوصیت کے لیے نہیں آ رہا کہ یہ متقین ہی کے لیے ہیں، انحصار کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں جو متقین فرمایا جا رہا ہے یعنی متقین اور ان کے علاوہ، یعنی ایک پوری جماعت میں سے ایک جز کا نام لے دیا جاتا ہے اور مراد پوری جماعت ہوتی ہے. تو پورے انسانوں میں سے متقین کا ذکر کر دیا ہے اور مراد پورے کے پورے انسان ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اپنے رب کی راستے کی طرف، یعنی صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دو، انہیں بلاؤ، اور وہ دعوت کیسی ہو؟ حکمت سے ہو اور بہترین قسم کے وعظ و نصیحت سے ہو. اور اگر ان سے جھگڑنا بھی پڑے، ان سے کلام اور گفتگو اور مناظرہ بھی کرنا پڑے، تو ایسے دلائل لاؤ جو احسن ہوں، اچھے ہوں. معذرت کے ساتھ نیٹ ورک آج بہت خراب ہے، اور جس کی وجہ سے تھوڑی سی پروگرام میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا. تو یہ حکم دیا جا رہا ہے اس طریقے سے کہ ہدایت ہو. لیکن یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، اس حدیث کو، پھر اس حدیث کا کیا
اس حدیث کا محمل کیا ہے؟ اس حدیث کو ہم کہاں کس معنی میں لیں پھر؟ تو اس حدیث کو ہم اس معنی میں لیں گے کہ یہاں حتیٰ سے مراد ہے کہ مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، یہاں تک کہ یعنی انتہا کہ بس میں نے قتال کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے اور یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے قتال کروں کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو ہدایت پہ ہم بات کر رہے تھے، ہدایت کا تعلق مسلمانوں کا جو دیگر امم سے تعلق ہے وہ ہدایت کا ہے۔ اب ہدایت کیا صرف ہدایت کا تعلق ہے یا صرف جہاد کا تعلق ہے؟ جیسے کہ بعض متطرفین اور بعض ارہابیین یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق دیگر امم سے فقط اور فقط جہاد کا ہے۔ تو کیا تعلق ہے مسلمانوں کا دیگر امم سے؟ مسلمانوں کا دیگر امم سے، دیگر ادیان سے جو تعلق ہے وہ تعلق ہے ہدایت کا، کہ مسلمانوں کا رویہ، مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کا کلام، مسلمانوں کی بات چیت، سارے کے سارے جو اعمال ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ انہیں دیکھیں اور وہ مسلمان ہو جائیں، انہیں ہدایت مل جائے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں۔ ایک دوسرا کہ صرف جہاد کا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب اسامہ بن زید کو یہ کیوں فرمایا کہ حلّا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا؟ جناب خالد بن ولید کے عمل سے جو ہے برات کا اظہار کیوں کیا؟ جناب علی کو یہ کیوں فرمایا کہ تم جہاد پہ جا رہے ہیں، راستے میں ہیں جہاد پہ، اور آپ کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تیری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی ہدایت پا لیتا ہے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا تعلق صرف اور صرف جہاد سے نہیں ہے کہ وہ دیگر امم سے صرف جہاد کرتے پھریں، مسلمانوں کا تعلق دیگر امم سے مطلقاً ہدایت کا ہے، کہ کوشش کریں مسلمان کہ وہ دیگر امم سے ان کا تعلق ہدایت کا قائم رہے اور ان مسلمانوں کے ذریعے دیگر امم کو، دیگر ادیان کو ہدایت مل جائے۔ ہاں یہاں استثنائی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کفار و مشرکین کی جانب سے، دیگر امم کی جانب سے، دیگر ادیان کی جانب سے ایسے معاملات سرزد ہوتے ہیں تو پھر جن کی وجہ سے وہ جہاد پر یا اس جیسے دیگر امور پر ابھارتے ہیں، تو پھر اس وقت موقع کے حساب سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے گا، ورنہ عامتاً جو مسلمانوں کا تعلق ہے دیگر امم سے وہ ہدایت کا ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے جو اصحاب ہیں، اپنے جو اصدقاء ہیں، دوست ہیں، ان کو فرما رہے ہیں کہ تم خاموش رہو اور لوگ تمہیں دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین، ایسا کیسے ممکن ہے ہم خاموش رہیں اور لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اخلاق کی وجہ سے، تمہارے اخلاق اتنے حسین ہونے چاہیے، اتنے جمیل ہونے چاہیے کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور ہدایت پالیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ تعلق ہے، یہ رویہ ہے مسلمانوں کا دیگر امم سے۔ پھر اس حدیث کے میں نے ذکر کیا کہ اس حدیث کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے مسلمانوں کا کفار و مشرکین کے ساتھ کہ اب جہاد ہی حکم ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہوا، مدینہ منورہ شریف میں ہوا، جہاد کا حکم مدینہ منورہ شریف میں اترا۔ تو وہ کب اترا اور کب جہاد کیا گیا؟ تب جہاد کیا گیا جب کفار و مشرکین کی جانب سے پہل کی گئی۔ اس وقت تک کفار و مشرکین کو ان کی حالت پہ چھوڑا جب تک انہوں نے جہاد میں پہل نہیں کی، کہ قتل و غارت میں پہل نہیں کی۔ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہے، انہیں ہدایت کا حکم دیتے رہے، ان کو کلمہ طیبہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف بلاتے رہے، لیکن جب انہوں نے قتل و غارت شروع کی تو اب حکم دیا گیا کہ اب ان سے جہاد کرو، تب جہاد کا حکم دیا گیا اور پھر ان سے جہاد شروع کیا گیا۔ تو مسلمانوں کا عامتاً تعلق دیگر امم سے وہ جہاد کا نہیں، وہ ہدایت کا ہے۔ جہاد کی ایک نوبت آتی ہے، ایک وقت آتا ہے، پھر ان سے جہاد کرنا پڑتا ہے۔
تو یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، وہ تب کہ جب جہاد کی نوبت آ جائے. اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اب جہاد کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، وہ کلمہ پڑھیں. اور جب کلمہ پڑھ لیں گے یعنی کہہ دیں گے، گواہی دے دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اب انہوں نے اپنے جو مال ہے، اپنی جانیں ہیں، انہوں نے بچا لی. اور ان کا حساب ہاں، لیکن اسلامی حقوق ان سے لاگو ہوں گے. ان کی جانیں تو بچ گئیں، ان کے اموال تو بچ گئے، لیکن اسلام کے حقوق ان سے ان کا تعلق ختم نہیں ہوگا، اور ان کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے. تو یہ جو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، نماز قائم کر لی، زکوٰۃ دے دی، تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ حج کا منکر ہے، وہ دیگر جو ہم نے بیان کیے بنیان الاسلام علی خمسہ، تو وہ دیگر چیزوں کا منکر ہے. کیا وہ مرتد ہے یا نہیں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں تو زکوٰۃ اور اقامت صلاۃ کا ذکر فرما رہے ہیں، حج ہے اور دیگر چیزیں ہیں. تو کیا ان کا جو منکر ہے وہ مرتد ہے یا نہیں؟ تو ان کا منکر بھی مرتد ہے اور اس سے جہاد کیا جائے گا. اس حدیث میں کیوں بیان نہیں کیا؟ اس حدیث میں بیان اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس وقت تک یہ جو روزہ ہے، حج ہے، یہ فرض نہیں ہوئے تھے. روزہ، حج وغیرہ یہ فرض جو ہیں یہ بعد میں ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد پہلے فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص حج کا منکر ہے، اگر کوئی شخص روزے کا منکر ہے، روزے کی فرضیت کا منکر ہے، دیگر امور میں سے، تو اب ان سے بھی جہاد کیا جائے گا، ان سے بھی قتال کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ یا تو اسلام لے آئیں یا پھر انہیں ان کو قتل کیا جائے گا. تو یہ ہے اس حدیث کا محمل، اس حدیث کا مطلب. پھر بات آ جاتی ہے کہ حسابہم الا بحق الاسلام کا مراد، اس سے مراد کیا ہے؟ تو پہلے والے کی میں مثال دے دوں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا مرتدین کے خلاف، جنہوں نے جو مانعین زکوٰۃ تھے، آپ نے ان سے جہاد کیا، اور آپ نے فرما دیا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا. جس طرح اللہ رب العالمین نے نماز فرض فرمائی اور اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور مسلمان اگر اس کا انکار کرے گا تو وہ مرتد ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے. زکوٰۃ بھی اللہ رب العالمین نے فرض فرمائی تو اس کا انکار کفر ہے. مسلمان اگر انکار کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. تو جب مسلمان اس کا انکار کرے گا، مرتد ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اب میں اس سے جہاد کروں گا. جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا. یہ جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا، اور اسی حدیث کو جناب عمر بن خطاب نے جناب ابوبکر صدیق سے اختلاف کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور نماز قائم کر لی، زکوٰۃ دے دی، تو اب ان سے جہاد نہیں کیا جائے گا. تو جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں الا بحق الاسلام. تو جب آپ نے یہ فرمایا الا بحق الاسلام، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ابوبکر صدیق حق پر ہیں، وہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. الا بحق الاسلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جب وہ مسلمان تو ہو جائے، اب اس کے جو جانیں ہیں، اس کے جو مال ہیں وہ محفوظ ہو گئے. جب ان کی جانیں مالیں محفوظ ہو گئی، اب اگر وہ کوئی ایسی جنایت کرتا ہے جس کی سزا، جس کی جزا وہ قتل ہے، وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے جانتے بوجھتے، اب اس کو قصاص دینا پڑے گا، اور قصاص وہ قتل ہے، تو اب اس کی جان لی جائے گی. یہ ہے الا بحق الاسلام کا. ایسے ہی زنا کرتا ہے اور وہ محسن ہے، تو اب اس کو رجم کیا جائے گا. تو یہ ہے الا بحق الاسلام کے معنی. فقط گواہی دے دینے سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے اس کی جانیں محفوظ تو ہو گئیں، اس کے مال محفوظ تو ہو گئے. اب اسلام کا حق اس سے متعلق یہ ہے کہ وہ ایسا کوئی جرم کرتا ہے جس کی سزا قتل ہے، تو وہ اسے قتل کیا جائے گا. وہ ایسا کوئی جرم کرتا ہے جس کی سزا
مال ہے، فدیہ ہے، تو اس کا اب مال لیا جائے گا. اس کی جان و مال محفوظ ہیں، لیکن اسلام کے حقوق یہ جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں. قصاص ہے، دیت ہے، اور دیگر چیزیں ہیں، رجم ہے، وہ اس سے متعلق ہے. جب وہ اس سے متعلق ہے تو اب اس کو ان چیزوں میں قتل کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس کو گواہی نہ دینے پہ یا جو کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے اس جہاد پر اسے قتل نہیں کیا جائے گا. یہ تھی اس حدیث کا مطلب، یہ تھا اس حدیث کا مطلب اور یہ اس کا محمل. دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبیائهم. امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا میں حکم دوں، جس چیز سے میں روکوں اس سے رک جاؤ، اس سے باز رہو. جس چیز کا میں حکم دوں بقدر استطاعت حتی الوسع اس کو کرنے کی کوشش کرو. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. پھر فرماتے ہیں کہ تم سے جو پہلے کی امتیں ہیں وہ کثرت سوال کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلافات کی وجہ سے، جھگڑوں کی وجہ سے، زیادہ پوچھ گچھ کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑ گئیں اور وہ ہلاک ہو گئیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں. ایسے ہی ایک حدیث مروی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے روایت فرمایا. فرماتے ہیں یا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ فسکت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے تو تم حج کرو. ایک شخص تھے، انہوں نے عرض کی، جناب اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کریں؟ ہر سال ہم پہ حج فرض کر دیا گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. اتنا خاموش رہے کہ اس شخص نے 3 بار یہ کلمات دہرا دیے، اکل عام یا رسول اللہ. اس نے 3 بار یہ کہہ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال، تو تم پر ہر سال حج فرض کر دیا جاتا اور تم میں اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ تم حج کرتے ہر سال. پھر فرمایا کہ جو چیز میں مجھے تم چھوڑ دو، یعنی میں جس چیز پر رک جاؤں، خاموش ہو جاؤں، میرے اشارے کو سمجھو اور اسے چھوڑے رکھو. جس چیز میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں اس سے متعلق سوال نہ کرو، کیونکہ تمہارے سے پہلے کی جو امتیں ہیں وہ ان کثرت سوال کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے جھگڑوں کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئیں. تو جس چیز کا تمہیں میں حکم دے رہا ہوں قدر استطاعت اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں اس سے باز رہو، اس سے اجتناب کرو، پرہیز کرو. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس حدیث کا تعلق اسی حدیث سے ہے
اور الفاظ مختلف ہیں. یہ حج کی فرضیت پر یہ حدیث حج کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے، اور پھر بعد میں جو اس کے کلمات ہیں وہ اسی حدیث کی طرح ہیں جو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 90 نمبر پر اس حدیث کو ذکر فرمایا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس چیز سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں میں خاموش ہوں، تو میرے اشارے کو سمجھو. اس طرح سے سوال نہ کرو، اس طرح سے سوال کر کے تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. وہ ہلاکت کیسی کہ جو ما قبل امت تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، جب انہیں کہا گیا کہ گائیں ذبح کرو، تو اب انہوں نے کہا کیوں کی اور کب کیسے اس طرح کی قیدیں لگانا شروع کر دیں ان میں. اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ذبح کرو، بکرا یعنی گائیں ذبح کرو. اب وہ کہنے لگے یا موسیٰ اپنے اللہ رب العالمین سے پوچھ کے بتاؤ کہ کس کلر کی ہو. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب کس طرح کی ہو، کس کلر کی ہو. آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس طرح کی ہو، صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، ایسی ہو کہ لوگ اسے دیکھیں تو وہ ان کی طبیعتوں کو خوش کرے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ صرف اس کلر سے جو ہے نا ہمیں فرق نہیں محسوس ہو رہا، اس کی کچھ اور نشانیاں بھی بتاؤ. پھر انہوں نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کھیتی جو ہے وہ اس طرح سے کھاتی ہو، اس کا اس طرح سے ہو، وہ اس طرح سے ہو. حتیٰ کہ آخر میں آ کے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانی بیان فرمائی تو وہ کہتے ہیں الآن جیتا بالحق، اب آیا نا تم حق کے ساتھ. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے ذبح کیا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وہ کرنے والے نہیں تھے ذبح، ان کی سوچوں میں یہ تھا وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے. تو اس طرح سے وہ بار بار سوال کرتے تھے، ایک ایک چیز پہ سوال کرتے تھے، ایک ایک چیز سے متعلق کوئی بھی حکم نازل ہوتا تھا ان کی امتوں میں، ان کی امت پر، جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت پر، تو وہ سوالات شروع کر دیتے تھے کہ یہ کیسے ہو، یہ کیسے ہو، اس کا کیا مطلب ہے، وہ کیسے ہو، وہ کب ہو، کس طرح سے ہو، اس کا کلر کیا ہو. تو وہ جو قیدیں لگواتے تھے، وہ کہ وہ ہو صفرا ہو فاقع لونھا تسر الناظرین یا تسقی الحرث، اس طرح کی جو قیدیں لگواتے تھے، اس کے سبب وہ ہلاکت میں پڑے. علماء فرماتے ہیں کہ وہ جب ان کو حکم دیا گیا ان تذبحوا بقرۃ، تو جب انہیں حکم دیا گیا تو وہ کسی بھی گائے کو پکڑتے ذبح کر دیتے تو ان کا یہ حکم پورا ہو جاتا، ان کا یہ فرض پورا ہو جاتا. لیکن انہوں نے سوالات شروع کر دیے جناب موسیٰ علیہ السلام سے. اب ان کے لیے مسئلہ بنا، اور انہوں نے وہ گائیں ڈھونڈنے کے بعد جا کے ان کو ملی، تو اس طرح سے ملی کہ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے. تو بہرحال یہ کثرت سوال تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تمہیں کہہ دیا ہے اتنا عمل کرو، اس میں سوالات نہ کرو، جیسے جناب اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے کیا. آپ جب یہ حج فرض کیا گیا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان والو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، تو جناب اقرا بن یابس سمجھے کہ روزوں کی طرح ہیں، رمضان کے روزوں کی طرح ہیں. جس طرح رمضان کے روزے ہر سال فرض ہیں، تو اسی طرح ہیں یہ بھی فرض ہوگا حج. تو جب اسی طرح ہیں تو ہر سال فرض ہوگا، تو میں پوچھ ہی لیتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیا یا رسول اللہ یہ ہر سال فرض ہے؟ انہوں نے قیاس کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، اتنا خاموش رہے کہ انہوں نے 3 بار کہہ دیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تھا تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا یہ، اور تمہاری اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ تم ہر سال حج کرنے آتے. کیونکہ فرق ہے، رمضان کے روزے انسان گھر میں بیٹھ کے رکھ رہا ہے، آسانی سے رکھ رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے بنسبت حج کے. حج اس نے مکہ معظمہ میں جا کے کرنا ہے، ہر سال جانا ہے، اور ہر سال پوری امت مسلمہ وہاں جمع ہو. کیسے ممکن ہے؟ کیسے کہ ادھر جائے اور ادھر وہ پہنچے؟
تو دونوں میں فرق تھا. اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ تم ہر سال حج کرنے آتے. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں پوری امت ہے. پوری امت میں سے ہر شخص ہر سال وہ حج کرنے آئے. اتنی طاقت نہیں ہے. اس سے دوسرا حکم جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست قدرت میں دست اقدس میں اللہ رب العالمین نے ہاں اور نہ کی قوت دی ہے. وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کو فرض کرنا چاہیں تو فرض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کر سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کو حرام کرنا چاہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کر سکتے ہیں. اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ بھی اس کی بھی ایک پاور ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى وان هو الا وحی یوحی. یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، اپنی خواہشات کے مطابق کلام نہیں کر رہے، بلکہ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان پر وحی کی جا رہی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما دینا ہی یہ اتھینٹک ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ احکام شریعہ کا مالک بنا دیا ہے. جب احکام شریعہ کا مالک بنا دیا ہے تو آپ کی ہاں اور نہ میں تاثیر ہے. مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کو ہاں، اسی مقام پہ دیکھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دیتے کہ ہاں ہر سال حج ہے، تو اب ہر سال حج فرض ہو جاتا. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لواجبت، ہر سال واجب ہو جاتا تم پہ، یعنی ہر سال فرض ہو جاتا تم پہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. تو اس کا مطلب تھا نہیں. اس نا نے بھی اس کے ہر سال فرض ہونے سے روک دیا اسے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اور نہ میں تاثیر ہے. آپ احکام شریعہ کا مالک بنا دیے گئے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے. اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث میں جو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی امام بخاری اور امام مسلم کے حوالے سے، آپ فرما رہے ہیں وما آتاکم وما امرتکم بھی فاتوا منہ مستطعتم. جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ کرو جتنی تمہاری قدر ہے، جتنی تمہاری وسعت ہے. تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول اللہ عطا کریں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے باز رہو. تو اللہ رب العالمین بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے. پھر مستطعتم جو یہاں ہے اس سے ایک شریعت کا بہت بڑا قاعدہ مستفاد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الاخذ بالتیسیر والترک التعسیر. مطلب یہ ہے کہ آسانیوں کو لینا اور جو مشکلات ہیں ان سے بچنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ حالت اضطراری میں ہے. اللہ رب العالمین نے تو فرما دیا کہ جو خنزیر ہے وہ حرام ہے، جو دم مسفوح ہے وہ حرام ہے، میتہ مردار جانور حرام ہے. اب ایک شخص ہے وہ مجبوری کی حالت میں ہے، اور مجبوری ایسی ہے کہ وہ اگر نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، بھوک سے وہ مر جائے گا، اور اس کے پاس صرف مردار جانور ہے، مردار مرغی ہے یا کچھ بھی ہے، مردار ہے. اب اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے کھاؤ. کیوں؟ مستطعتم. اب وہ اس کی استطاعت ہی نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، اب اس میں وسعت ہی نہیں ہے، وہ مر رہا ہے، بھوک سے وہ مر رہا ہے. تو اب اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کھا لو. ٹھیک ہے، یہ حالت اضطراری ہے. ایسے ہی لیکن اس میں فرق ہے، وہ میں بتاتا ہوں وہ فرق کیا ہے. وہ یہ کہ ایک شخص کے پاس خنزیر ہے اور ایک شخص کے پاس بکری ہے لیکن وہ مردار ہے. اب اسے حکم دیا جائے گا یہ بکری کھاؤ. کیوں؟ خنزیر نجس بھی ہے، حرام بھی ہے، لیکن بکری اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ حلال تھی، لیکن وہ مر گئی ہے اس لیے حرام ہے. تو اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بکری کھا لو بنسبت خنزیر کے. ایسے ہی گدھا اس کے پاس ہے اور مری ہوئی بکری ہے، تو گدھا بھی مرا ہوا ہے، تو اب بھی اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ بکری کھاؤ، گدھا نہیں. تو ایسے ہی جو تیسیر ہیں، جو معاملات ہیں آسانیوں والے، ان کا حکم اس طرح سے ہے. ایسے ہی شریعت مطہرہ کا قاعدہ ہے کہ جو مشقت ہے وہ تیسیر کو لے کر آتی ہے،
یعنی مشقت وہ آسانی پیدا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشقت آسانی پیدا کرتی ہے، یعنی جب انسان مشقت میں آتا ہے اور اس پر اضطرار طاری ہوتا ہے، اس پر اب وہ مجبور ہو جاتا ہے، تو اب آسانی کی طرف شریعت اسے آسانی کا حکم دیتی ہے. اب آسانی والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے مستطاعتم سے مستفاد. اور جو ماقبل جو ہلاک ہوئیں اس کی وجہ بھی میں نے ذکر کر دی، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت سوال، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے، اب اس میں پوچھ گچھ کرنا اور پابندیاں لگوانا، اس میں قیدیں لگوانا، اور اس کو یعنی کب، کیسے، کس طرح، کس لیے، کیوں، یہ اس طرح کے سوالات کرنا، یعنی قیدیں لگوانا. ایک حکم مطلق ہے، حکم مطلق ہے تو اس پہ عمل کرو. اب اس میں قیدیں لگواؤ، سوالات کرو، تو یہ شریعت میں ناپسند ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ناپسند فرمایا. اور جب کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس قسم کے سوال عرض کرتا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ تم جناب موسیٰ کی امت والا کام کر رہے ہو. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کہنا ہی کافی ہوتا اور وہ باز آ جاتا اس سے، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر عذاب اور ہلاکتیں نازل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ کثرت سے سوال کیا کرتے تھے. تو کثرت سوال جو خلاصہ ہے اس پوری حدیث کا، کثرت سوال یہ شریعت میں ناپسند ہے. اور قیدیں لگوانا، ایک حکم عام ہے، اس کو قیدیں لگوا کر اس کو خاص کر دینا اور مشکل کر دینا، یہ بھی شریعت میں ناپسند ہے. ایسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بدترین شخص وہ ہے جو سوالات کرے، ایسے سوالات کرے کہ اس کے سوالوں کی وجہ سے جو چیز حلال تھی وہ حرام ہو جائے. وعلیکم السلام. تو اس طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو حکم دیا کہ جو میں دے رہا ہوں اسے لے لو، اور جس سے میں روک رہا ہوں اس سے رک جاؤ. اگر تم کوئی سوال کرتے ہو اور میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سوال سے باز رہو. کیوں؟ کیونکہ اگر تمہارے سوال کے جواب میں جو کہہ دوں گا تو مطلب یہ ہے کہ تم پہ فرض ہو جائے گا، جیسا کہ ابھی حج کی مثال گزری. چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. اگلی حدیث کی جانب اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المسلمین مرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ایسے ہی فقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اخبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، طیب ہے، اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے مومنین کو وہی حکم دیا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا. اور وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں، تم کھاؤ پاک صاف ستھری چیزوں سے اور نیک اعمال کرو. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو
کھاؤ صاف ستھری پاک چیزوں سے، لذیذ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم ذکر الرجل، پھر ایک شخص گرد و غبار سے لپٹا ہوا، سفر کی وجہ سے، سفر کا اثر اس پہ ظاہر ہے، گرد و غبار سے لپٹا ہوا ہے، لمبے اس کے بال ہیں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے رب اے رب۔ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا اوڑھنا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کی جو تغذی ہے، اس کی غذا ہے، وہ سب حرام ہے، تو کس طرح سے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے، صاف ستھرا ہے، طیب ہے، اور وہ صرف طیب ہی کو قبول کرتا ہے، پاک صاف ستھرے کو قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بے عیب ہے، وہ نقصانات سے پاک ہے، تو اب وہ اپنی بارگاہ میں ایسی ہی چیزیں بطور صدقہ، بطور جو بھی چیز، وہ ایسی ہی چیز قبول کرتا ہے، وہ اعمال ہوں، عبادات ہوں، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایسی ہی چیز قبول کرتا ہے جو صاف ستھری ہو، نقصانات سے بری ہو، پاک ہو اور بے عیب ہو، وہی پسند فرماتا ہے۔ عبادت ہے، نماز ہے، اللہ رب العالمین ایسی ہی نماز قبول فرماتا ہے جو نماز غلطیوں سے پاک ہو، نقصانات سے بری ہو، عیبوں سے بری ہو، باوضو ہو اور صاف ستھری ہو، صاف ستھری جگہ پر ہو، مصلی صاف ستھرا ہو، زمین صاف ستھری ہو، کپڑے صاف ستھرے ہوں، جسم صاف ستھرا ہو، دل صاف ستھرا ہو، تو اللہ رب العالمین ایسی ہی نماز قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین زکوٰۃ بھی ایسی ہی قبول فرماتا ہے کہ زکوٰۃ مال حلال کی ہو، اس پہ سال گزرا ہو، اور اتنا حصہ، جتنا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اتنا حصہ اس بندے کے پاس ہو، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ پھر جیسے میں نے عرض کی مال صاف ستھرا ہو، تو اللہ رب العالمین عبادات ہوں یا معاملات ہوں، کچھ بھی ہو، وہ طیب ہے اور طیب ہی کو پسند فرماتا ہے، وہ صاف ستھرا ہے، عیبوں سے بری ہے اور نقصانات سے بری ہے، تو اب وہ ایسی ہی چیزیں قبول کرتا ہے، ایسی ہی چیزیں قبول فرماتا ہے جو عیبوں سے بری ہو، صاف ستھری ہو، نقصانات سے پاک ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اب آئیں ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو مرسلین کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ایک صفت میں جمع فرما دیا ہے، یعنی جس چیز کا حکم ان کو دیا ہے، مومنین کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ اس میں دو آیتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلی آیت میں دلالت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرسلین کو حکم دیا، دوسری آیت میں دلالت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو حکم دیا۔ تو اب پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کلوا من الطیبات، من الطیبات، کھاؤ صاف ستھری پاک چیزوں سے، لذیذ چیزوں سے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ یعنی رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صاف ستھری پاک چیزوں سے کھاؤ۔ ادھر مومنین کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسری آیت تلاوت فرمائی وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ تم صاف ستھری پاک چیزوں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی، جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ تو ادھر بھی صاف ستھری پاک چیزوں کو کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ادھر بھی صاف ستھری پاک چیزوں کو کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ادھر رسول ہیں ادھر مومنین ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان دو کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسب حلال کھانا چاہیے، اور انسان کو صاف ستھری پاک چیزیں، طیب چیزیں کھانی چاہیے، حلال سے باز رہنا چاہیے۔ اور یہاں ایک چیز جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ
اللہ رب العالمین کے جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، ان کے اپنے اپنے پیشے تھے، وہ کام کیا کرتے تھے، وہ کمایا کرتے تھے، وہ زندگی کے لیے چندوں اور جو زکوٰۃ خیرات فطرات ہیں ان پر منحصر نہیں تھے، وہ خود کام کیا کرتے تھے، وہ خود کمایا کرتے تھے. جیسے جناب داؤد علیہ السلام ہیں، جناب یعقوب علیہ السلام ہیں، جناب آدم علیہ السلام ہیں. جناب آدم علیہ السلام کے لیے آیا کہ آپ نے ابتدا میں کپڑے کی جو بنائی ہے وہ کی. خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے تاجر تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے. جیسے قصہ مشہور ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے خادم کے ساتھ تشریف لے گئے شام کی طرف، اور وہاں مال تجارت جو تھا اس کے لیے تجارت کی غرض سے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود تاجر تھے. تو مومنین کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تجارت کرو، کسب حلال کرو، یعنی حلال کماؤ اور پھر حلال کھاؤ. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ وہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہے، پورا جسم ٹھیک ہے، وہ خراب تو پورا جسم فاسد اور خراب ہو جائے گا. تو یہ عرض کی تھی کہ وہ عقل حلال تھا. عقل حلال مین ذریعہ ہے کہ انسان حلال کھاتا ہے تو اب اس کے اعمال، اس کے افعال وہ حلال کے مطابق ہوتے ہیں. وہ حرام کھاتا ہے تو اس کے اعمال و افعال حرام کے مطابق ہوتے ہیں. تو یہاں بھی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو اور مرسلین کو ایک صفت میں جمع کر دیا ہے، ایک حکم میں جمع کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حلال کھائیں، طیب کھائیں، پاک کھائیں. جیسا کہ انبیاء خود جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام آپ لکڑی کا کاروبار کیا کرتے تھے اور لکڑی سے چیزیں بنایا کرتے تھے، جیسے آپ نے کشتی بنائی. تو ایسے تمام انبیاء کا کوئی نہ کوئی پیشہ تھا، آپ کوئی نہ کوئی عمل کیا کرتے تھے کسب حلال کے لیے. تو چندوں پر اور دیگر چیزوں پہ وہ گزارا نہیں تھا ان کا، اور نہ ہی وہ اس قسم کے معاملات کیا کرتے تھے، بلکہ وہ کسب حلال کرتے تھے. وہ بھی حلال ہی ہے لیکن منحصر نہیں تھے اس پہ. تو یہ مطلب ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کا کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو وہی حکم دیا جو مرسلین کو حکم دیا ہے. پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں ایک بندے کا اس سے دو لوگ مراد ہو سکتے ہیں کہ گندے سندے کپڑے، بڑے بال، وہ گرد آلود یعنی گرد میں لپٹا ہوا وہ شخص، اس کے پاس سے بو آ رہی ہے اور وہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے اے رب اے رب. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا اوڑھنا حرام، اس کا بچھونا حرام، سب چیزیں حرام ہیں. تو اب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ ہو تو کیسے ہو جب اس کے سارے کام حرام ہیں؟ تو اس سے دو قسم کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں. پہلی قسم غازی، جہاد کرنے والا. دوسری قسم حاجی، حج کرنے والا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ غازی ہے، وہ جہاد پہ جا رہا ہے، لیکن جہاد کے جو آلات ہیں وہ اس نے سب چیزیں وہ حرام سے کمائی ہوئی ہیں، وہ سب چیزیں حرام سے کمائی ہوئی ہیں. وہ جو کپڑے پہنا ہوا ہے وہ حرام کے ہیں، وہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو تلوار استعمال کر رہا ہے وہ حرام کی کمائی کی ہے، جو زرہ استعمال کر رہا ہے وہ حرام کی کمائی کی ہے، جو جانور سواری کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ حرام کی ہے. ایسے ہی حاجی ہے، وہ حج کرنے جا رہا ہے، اور حج کرنے جب وہ جا رہا ہے تو جو زاد سفر ہے وہ حرام کا ہے، جو احرام خریدا ہوا ہے وہ حرام کے پیسوں کا ہے، وہاں جو کھانا ہے اس نے وہ حرام کے پیسوں سے کھانا ہے. سارے معاملات الغرض اس کے حرام کے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ میدان عرفات میں جا کے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہے. یہ غازی جو ہے وہ جہاد کے میدان میں جاتا ہے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہے. تو جب اس طرح سے معاملات ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اس کا اوڑھنا حرام، اس کا بچھونا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا سب چیزیں حرام کی ہیں. اب وہ دعا کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے، تو بتاؤ کیسے قبول ہوگی؟
کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اشخاص نیک عمل کے لیے گئے. حج سعادت کی بات ہے، ایک نیک عمل ہے، بلا شبہ اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے. ایسے ہی جہاد یہ سعادت کی بات ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک بہترین عمل ہے اور پسندیدہ ترین عمل ہے اسلام میں. تو لیکن پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ وہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے، وہ میدان عرفہ میں کھڑے ہو کے ایام حج میں دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ وہ ہے اس کا پہننا حرام، اس کا بچھونا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، الغرض اس کی ساری چیزیں حرام کی ہیں. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب کیسے امید رکھا ہوا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو؟ اس نے امید ہی کیوں کی ہے یہ اس طرح کی؟ اسے چاہیے کہ حلال کھائے، اس کا پہننا حلال کا ہو، اس کا کھانا حلال کا ہو، اس کا اوڑھنا حلال ہو، اس کا بچھونا حلال ہو، اس کی تمام الغرض اس کی تمام چیزیں حلال کی ہوں. اب وہ ہاتھ بلند کر کے کہے کہ یا رب یا رب، اب اس کی دعا قبول ہوگی. تو دعاؤں کے قبول اس حدیث سے جو مستفید ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت بھی وہ حلال پر منحصر ہے، عقل حلال پر منحصر ہے. ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حلیہ بیان فرمایا ہے وہ ان دو شخصوں کا ہی ہو سکتا ہے. یا تو وہ حاجی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ حاجی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں میں صابن نہ لگائے، خوشبو والی چیزیں نہ لگائے. تو حاجی کے لیے یہ حکم ہے. تو اب حاجی جب میدان عرفہ کا وقت آتا ہے تو اس وقت تک وہ اس کے بال، اس کے جسم وہ مٹی سے آلودہ ہو چکے ہوتے ہیں. ایسے ہی جہاد میں جب وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے تو وہ سواری پر ہے، ریت اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے جو اس کے بالوں میں لگ رہی ہے، اس کے جسم میں لگ رہی ہے. اب وہ اس کا دھیان کرے گا تو وہ خود مارا جائے گا. وہ اس کا دھیان نہیں کرتا، جو غازی ہے وہ اس کا دھیان نہیں کرتا، بلکہ وہ دھیان سامنے والے کا کرتا ہے کہ سامنے والے کو کس طرح سے واصل جہنم کرے. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، دو قسم کی کیا، یہ ہر اس شخص کے لیے بھی ہو سکتا ہے جس کا اوڑھنا حلال، جس کا اوڑھنا حرام، جس کا پہننا حرام، جس کا کھانا پینا، یہ سب کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن جو حلیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے یہ دو قسم کے لوگوں کا ہو سکتا ہے. یہ تھا اس حدیث کا مطلب. مختصراً اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. جناب ابو محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. جناب حسن رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وقال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جناب حسن رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے تھے. آپ کے جسم پاک سے، جناب حسن رضی اللہ عنہ کے جسم مطہر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آتی تھی. جناب بلال جب دمشق سے واپسی گئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض فرمایا کہ اذان دو. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اذان دو، جیسے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اذان دیا کرتے تھے. آپ جناب بلال رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین لا استطیع، میں اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ میں اذان دوں. کلما اذنت اتیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقول الصلاۃ یا رسول اللہ. میں جب اذان دیتا تھا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا تھا اور عرض کرتا تھا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ اب میں کیا کروں گا، اب میں اذان دے کر کہاں جاؤں گا اور کس کو کہوں گا صلاۃ یا رسول اللہ. اسی دوران جناب حسنین کریمین آ جاتے ہیں اور جناب بلال جو تعبیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یشتم فیہما رائحۃ جدیہما، میں ان دونوں میں سے
ان کے جو نانا جان ہیں ان کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا. یہ اس حدیث جو اثر ہے اس کا مطلب ہے کہ جناب بلال کہہ رہے ہیں کہ میں ان دونوں میں ان کے نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. ان کی نانا کی خوشبو مجھے آ رہی ہے ان دونوں کے پاس سے. پھر انہوں نے کہا کہ یا بلال حل تؤذن کما تؤذن فی ایام رسول اللہ، کیا آج وہ اذان نہیں دو گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اذان دیا کرتے تھے؟ تو جناب بلال کہتے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا اور پھر میں نے اذان دینا شروع کی. تو بہرحال قصہ طویلہ ہے اور مقصود یہ نہیں ہے. مقصود یہ تھا کہ جناب حسن رضی اللہ عنہ میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آیا کرتی تھی، آپ کے نانا جان کی خوشبو آیا کرتی تھی. یہ حدیث میں ذکر بھی ہوا اور یہاں پر بھی امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا و ریحانتی ہی، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی تھے آپ. تو آپ جناب حسن فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کے نانا جان ہیں ان سے حفظ کیا. جناب حسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چھوٹے تھے، آپ بچے تھے. تو اس حدیث سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اتنے سمجھ بوجھ کے قابل ہوں کہ وہ حفظ کر سکیں تو ان کی بات بھی معتبر ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حفظ کیا، یاد کیا. وہ اس طرح سے کہ ہم بھی اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث یاد ہے، ہمیں فلانی بات یاد ہے. تو اس طرح سے ان کلمات کا مطلب ہے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یربک الی ما لا یربک، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب رسول اللہ سے یاد کیا کہ جو چیزیں تمہیں شک میں ڈال رہی ہیں انہیں چھوڑ دو، اور جو چیزیں تمہیں شک میں نہیں ڈال رہی ان کی طرف رجوع کرو. یعنی دو چیزیں تمہارے پاس ہیں. اس حدیث یہیں تک حدیث تھی. امام ترمذی نے، امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا کہ تمہارے پاس چند ایک چیزیں ہیں، اور جیسے تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، تمہیں ان دو چیزوں میں سے ایک میں شک ہے اس کی حلال کا اور حرام ہونے کا. یہ ہم پہلے ذکر کر چکے، اس لیے مختصراً اس پہ بات کریں گے. حلال ہونے کا اور حرام ہونے کا اس پہ شک ہے، لیکن دوسری چیز کا تمہیں حلال ہونے پر یقین ہے. اب تم بھوک سے تمہاری جان نکل رہی ہے، تو اب تم کیا کرو؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تم اس چیز کو چھوڑ دو جس میں تمہیں شک ہے اور اس چیز کو لو جس میں تمہیں شک نہیں ہے. اس ایک حدیث سے کئی ایک شریعت کے قواعد اور مسائل متفرع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں. تو اس پہ ہم مختصر سی ہی کلام کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ دل تمہارا جس پہ مطمئن ہو اسے لے لو، اور جس پہ تمہارا دل مطمئن نہ ہو اسے چھوڑ دو. اب دل کا اطمینان کیا ہر شخص کے لیے ہے یا خاص قسم کے لوگوں کے لیے ہے؟ دل کا اطمینان بھی خاص قسم کے لوگوں کے لیے ہے. ہر شخص کے لیے دل کا اطمینان نہیں چھوڑ سکتے ہر شخص پر کہ اس کا دل مطمئن ہو تو وہ چیز کھائے گا، اور دل مطمئن نہیں ہے تو وہ چیز نہ کھائے گا. جیسے جناب حسن رضی اللہ عنہ کی ذات عالیہ ہے، آپ کا دل سلیم تھا، قلب سلیم تھے کے مالک تھے آپ. اب آپ کا دل ایک چیز پہ ٹھکتا ہے اور ایک چیز پہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو وہ لے لیں، اور ایک چیز پہ دل مطمئن نہیں ہے تو وہ اسے چھوڑ دیں. تو وہ ایسی شخصیت ہیں جو اس چیز پر عمل کر سکتے ہیں. ایسے ہی علماء، فقہا، مجتہدین، جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس آیات میں تعارض آ رہا ہے، بظاہر حدیث کی طرف رجوع کرو، حدیث میں تعارض آ رہا ہے اقوال علماء کی طرف رجوع کرو، اقوال علماء میں تعارض ہے تو اب اپنے دل سے پوچھو دل تمہارا کیا کہتا ہے. دل تمہارا اگر اس چیز پہ مطمئن ہے تو وہ کر لو، مطمئن نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو. تو یہ ہے اطمینان قلب. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اب ایسے ہی ہم ذکر کریں کہ
دا ما یریبک الا ما لا یریبک، یہ حدیث صرف اور صرف قواعد شرعیہ کے لیے نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. عام زندگی میں بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک شخص ہے، اس حدیث کو اپنا پہلو سے باندھ لیں کہ بس اس پہ عمل کرنا ہے. وہ یہ کہ ہر انسان کی زندگی میں دن میں کئی مرتبہ ایسے معاملات آتے ہیں، ایسے چیزیں، ایسے امور سامنے آتے ہیں کہ اس کا دل ایک چیز پہ مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا، دوسری طرف اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ دا ما یریبک الا ما لا یریبک. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ راستے میں ہے اور اس کی طرف اس کے سامنے اب دو راستے آ جاتے ہیں. اس کی منزل جو منزل ہے ادھر تک جانے کے لیے دو راستے آ جاتے ہیں. اب ایک راستے کا اس کو پتہ ہے کہ وہ آتا جاتا اس راستے سے، دوسرا راستہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ جاتا وہیں ہے، لیکن کس طرح سے جاتا ہے، یعنی مختلف گلیاں ہیں، ان گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ راستہ اس کی منزل تک جاتا ہے، یہ اس کو معلوم نہیں ہے. تو اب اسے حکم فرمایا جا رہا ہے دا ما یریبک الا ما لا یریبک. تو جو راستہ تجھے شک میں ڈال رہا ہے کہ یہ راستہ جاتا تو وہیں ہے لیکن کس طرح سے جاتا ہے یہ شک ہے، تو اس کو چھوڑ دو اور اس پر عمل کرو، اس راستے پر چلو جس راستے پر تمہیں یقین ہے کہ یہ راستہ تمہاری منزل مقصود تک جاتا ہے. ایسے ہی عام انسان پر یہ معاملہ نہیں چھوڑ سکتے کہ دا ما یریبک الا ما لا یریبک، تیرا دل اگر مطمئن ہے اس چیز پر تو کر، اس چیز پر تیرا دل مطمئن نہیں ہے تو تو نہ کر. یہ عام انسان پر نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ انسان کی جو طبیعت ہے، کیفیت ہے، جو فطرت ہے وہ مختلف ہے. مثلا ایک شخص بہت زیادہ وہم پرست ہے، بہت زیادہ وہمی ہے، وہ ہر چیز میں شک کرتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ فلانا ہے یا فلانا ہے. اب اس پر چھوڑا جائے تو وہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دے گا اور وہ چھوڑ دے گا، وہ اپنی ذات پر کے لیے اور مشکل سے مشکل بنا لے گا چیزوں کو کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی طبیعت، اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ وہم کرتا رہتا ہے. ایک شخص کی فطرت یہ ہے، اس شخص پر نہیں چھوڑا جا سکتا اس معاملے کو. ایک شخص کی فطرت یہ ہے کہ بہت تساہل پسند ہے، بہت زیادہ رخصت پسند ہے. اس کی فطرت ہے یہ کہ جو چیز آ رہی ہے بس حلال ہے، کھاؤ، اللہ کا رزق ہے، کھاؤ، اللہ نے دیا ہے، کھاؤ. کوئی چیز کہیں سے پڑی ہوئی مل گئی، اللہ نے دی ہے، اٹھا لو. کسی کا کھانا پڑا ہوا ہے، اللہ کا رزق ہے، کھاؤ. کسی کا کچھ پڑا ہوا ہے، اٹھا کے کھا لیا، استعمال کر لیا. یہ وہ اتنا زیادہ تساہل پسند ہے. تو اب اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس پہ بھی یہ حدیث نہیں چھوڑی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ اب حرام چیزوں کو بھی حلال سمجھ کے کھا رہا ہے. اس کا دل مطمئن ہے اس پہ کہ یہ حلال ہے، کھاؤ. وہ حلال ہی نہیں سمجھ رہا، وہ اس کو کھا ہی رہا ہے. تو ان دو قسم کے شخصوں پر بھی یہ حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یعنی ایک بالکل ہی تواہم پرست ہے اور حرام حرام حرام، اور ایک بہت ہی زیادہ تساہل پسند ہے اور حلال حلال حلال. تو ان پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ ان کا دل ایک چیز پر مطمئن ہو چکا ہے کہ بس یہ حلال ہے، کہ بس یہ حرام ہے. تو اب وہ کیا کریں گے؟ شریعت میں بگاڑ پیدا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دا ما یریبک الا ما لا یریبک. آج کے لیے اس قدر کافی تھا، آج وقت بھی زیادہ لے لیا ہے. اصل حدیث جو احادیث ہیں اس میں 40 سے زیادہ ہیں، اگرچہ اس کا نام اربعین نوویہ شریف ہے، لیکن 40 سے زیادہ ہیں اور 15 دن کے اندر ہم نے اس کو کور کرنا ہے. تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے مختصر سے مختصر کر کے اس کی تشریح پیش کی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ترجمہ اس کا صحیح پیش کیا جائے اور ترجمے میں قدر تفصیل ہو تاکہ حدیث کا مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اور کوشش یہ کریں کہ اسے یاد کریں ان 40 احادیثوں کو، کیونکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جن پر اسلام کا مدار ہے، جنہیں نصف اسلام بھی کہا گیا ہے، جنہیں ثلث اسلام بھی کہا گیا ہے، اور جنہیں ام سنہ بھی کہا گیا ہے. جیسے حدیث جبرائیل کہ جس طرح ام الکتاب جو ہے وہ فاتحہ ہے، کہ پورے قرآن عظیم الشان کی جو
رموز ہیں وہ اس ایک فاتحہ میں پوشیدہ ہیں. اس طرح سے حدیث جبرائیل میں تمام کی جو سنت نبوی ہے، احادیث نبویہ ہیں، اس کے جو رموز ہیں، اس کے جو اشارات ہیں، اس کے جو کنایات ہیں، اس کے جو مفاہیم ہیں، وہ اس حدیث جبرائیل میں پوشیدہ ہے. تو اس لیے اسے ام السنہ کا درجہ دیا گیا ہے. تو بہرحال ام السنہ ہو یا ام الکتاب ہو، وہ انسان یاد کرے تو اس کے لیے بہت مفید ہوتی ہے. تو انہیں یاد کیا جائے تو اللہ رب العالمین بہت برکت دے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے حبیب کا یہ کلام ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے تو اس کے کلام سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں شک و شبہات، وہم اور کثرت سوال اور جو بیان ہوا ان سے ہمیں معاف فرمائیں اور دور رکھے، ان سے پرہیز کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے روکا ان سے باز رہنے کی توفیق دے، باز رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.